السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ خطیب صاحب ایک چالاک انسان ہیں، اور اس نے اپنی چالاکی بھی دکھائی بھی۔ اپنے پہلا پوڈ کاسٹ اس نے کیا جس میں ہمیں یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ اس نے یہ پوڈ کاسٹ اس لیے کیا کہ اسے پتہ یہ چلا کہ اس کی جو مریضوں کی تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح اقرار حسن بھائی نے انہیں ایکسپوز کیا تو سارے جتنے بھی مریض ہیں وہ ان کے دھوکہ دہی سے بچ گئے، اور حق خطیب کے بجائے ہاسپٹل کا راستہ انہوں نے لے لیا ہے، جس کی وجہ سے حق خطیب کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ان نے پوڈ کاسٹ بھی پوڈ کاسٹ کے لیے تو بہت سے لوگوں نے انہیں بلایا تھا۔ خود اقرار حسن بھائی نے بھی اسے کہا تھا کہ آئے پوڈ کاسٹ کریں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن حق خطیب صاحب نے ادھر بھی چالاکی دکھائی ہے، اور ایک نوجوان ینگسٹر جو اس نے لکھے ہوئے سوالات تھے، ظاہری بات ہے وہ لکھے ہوئے سوالات حق خطیب کو دیے، اور اس نے ویسے ہی تو پوڈ کاسٹ نہیں کرنا تھا، پہلے وہ سوال دیکھ لیے کہ کون کون سے سوال پوچھے جائیں گے، اس پر اس نے پھر جواب دینا تھا۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ میں جہاں اسے جھوٹ بولنا چاہیے تھا وہاں اس نے سچ بول دیا، اور جہاں سچ بولنا چاہیے تھا، جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا، وہاں پر اس نے جھوٹ بول دیا۔ جو باتیں کہی ہیں اس میں مین پوائنٹ جو 5 ہے وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے کہ اس نے اس پوڈ کاسٹ میں کیا کیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی باتوں سے پاکستانی عوام کو بیوقوف بناؤں گا، اپنی سچ بول کر ایسے لگے گا کہ یار پھر بھی میرے پاس لوگ آئیں گے، خود تسلیم کر لیا کیا۔ لیکن انداز اس کا اس طرح تھا کہ میں نے یہ کام بہت اچھا کیا، بہت فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو کچھ بھی کیا یہ غلط نہیں ہوا، صحیح ہوا۔ تو چلیے پہلے اس کی پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ اس نے اپنی پوڈ کاسٹ میں کیا کہا۔ 11 ارب روپے کے نہیں ہے، اللہ کرے میں حضور کی ختم نبوت کا کام جس طرح اقرار حسن بھائی نے کہا کہ اس کے ساتھ 1100 ارب کے اثاثے ہیں، جائیداد ہے، پیسے وغیرہ ہے، لیکن یہ اس وقت ان کے ساتھ سامنے مکر گیا کہ میرے ساتھ ایسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسی خالص جھوٹ ہے۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ میں اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام استعمال کر کے کہ ختم نبوت کے خاطر 1100 خراب بھی کیوں نہ ہوں میں اس کو وہ کروں گا، فخر کے ساتھ بول رہے کہ یار یہ اچھا کام ہے۔ حالانکہ ختم نبوت کے جتنے بھی دعوے دار ہیں، جو بھی نعرے لگاتے ہیں کہ ختم نبوت زندہ باد، فلانے تحریکی چلاتے ہیں، ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ اسٹیٹس پہ لکھو ختم نبوت، گاڑی پہ لکھو ختم نبوت۔ ختم نبوت کا پراپر جو کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اب تک دعوت تبلیغ میں حصہ لینا ہے۔ دعوت تبلیغ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی، ہر مسلک کے لوگ دعوت تبلیغ میں جا سکتے۔ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔ دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبیوں والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس نے کون سا یہ دعوت تبلیغ مجھے پروف کر کے دکھایا کہ اس نے یہ دعوت تبلیغ میں یہ واقعی یہ کام کرتے، یہ ختم نبوت کے نام پر یہ جھوٹا دعوے دار ہے کہ یار یہ میں ختم نبوت کے وہ، اس میں کون سی پریکٹیکل کام پر اس نے 3 دن لگائے، شب جمعہ کیے۔ ختم نبوت کا تو یہی کام ہے، یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ یار بس ختم نبوت کا پراپر کام یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد جو کام ہمارے ذمہ ہے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حجت الوداع کے پر ہمارے سپورٹ کیا ہے کہ غائبین تک دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت یہ نہیں تھا کہ غائبین، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد ہم تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں کیا میں نے تم تک دین پہنچا لیا، تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے یک آواز میں کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے دین کا پورا حق ادا کر دیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے ان تک دین پہنچایا، غائبین تک دین پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر حضرت صاحب کرام نے پیچھے بچے بوڑھے کچھ بھی نہیں دیکھا، گھر بار کو نہیں دیکھا، کاروبار کو نہیں دیکھا، اپنے بیوی اور بچوں کو نہیں دیکھا۔ اب یہ نہیں تھا کہ وہ ہم سے جسم کے لحاظ سے کمزور تھے، وہ عقل کے لحاظ سے وہ سمجھتے نہیں تھے، ہم سے شکل کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھے، جسم کے لحاظ سے بھی وہ تھے، اعمال کے اعتبار سے بھی، کاروبار کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ کاروبار پہ نہیں سمجھتے، ہم سے زیادہ وہ کاروبار پہ سمجھتے،
ہر چیز سے ہم سے بہتر تھے، لیکن اللہ کے نبی کے ایک فرمان پر وہ لوگ اس لوگوں نے سب کچھ قربان کر کے غائبین تک دین پہنچایا۔ غائبین اس وقت ہم تھے۔ آج اس کلمے کی قدر ہمیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں ملے۔ کلمے کی حقیقت آپ اس سے پوچھ لیجئے جس کو 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50-60 سال بعد، کسی کو تو مرنے کے ساتھ یہ کلمہ نصیب ہوا۔ دولت اسے پوچھے، اگر اسے کلمہ مرنے وقت نصیب نہ ہوتا تو اس کا کیا ہوا مرنے سے پہلے؟ مطلب ایک بہت واقعات ایسے بھی آئے ہوتے ہیں کہ بندہ کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے، چند گھنٹے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو ختم نبوت کا کام مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نعرے لگوانے، عملی کام بھی کرنا ہے ختم نبوت کا۔ تو یہ پیر حق خطیب یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے یہ ختم نبوت میں یہ کیا۔ یہ تو ختم نبوت کے نام پر آپ نے یہ پیسے لوگوں سے لوٹے، لوگوں سے کمائے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ آئیے اس کے دوسرے بات کی طرف کہ اس میں پوڈ کاسٹ میں اس نے دوسری کیا بات کہی۔ جب اقرار واسطہ نے اس کی یہ ویڈیو جاری کی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں 18 سال سے نہیں سویا ہوں، اس کے بعد اقرار واسطہ صاحب نے اسے چیلنج دیا کہ 11 دن آپ جاگ کر کے گزارے کیونکہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، ہم مان لیں گے کہ آپ 18 سال 20 سال جتنے بھی ہے وہ آپ نہیں سوتے۔ پھر اس پوڈ کاسٹ میں جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کی بات نہیں کی، دن میں سوتا ہوں۔ اس کو رات میں اس وجہ سے نیند نہیں آتی کیونکہ رات کو 1 گھنٹہ نیند کرنے سے پوری دن کی تھکاوٹ وہ دور ہو جاتی ہے، اور دن میں چاہے بندہ جتنا پورا دن بھی سو لے اس کا دن کا اتنا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اب اس پیر خطیب کو رات کو اس وجہ سے خواب نہیں آتا، اس وجہ سے نیند نہیں آتا، یہ نیند کی گولیاں ڈالتا ہے کہ اس نے غریب عوام، لاچار عوام، بے بس عوام سے ان نے پیسے لوٹے ہیں ختم نبوت کے نام پر، دم کے نام پر۔ ہاسپٹل کو جانے کے لیے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آ جائے، ہم آپ کا علاج کریں گے، ایک چوف سے آپ کی ساری بیماریاں وہ دور ہو جائے گی۔ اس کو اس وجہ سے یہ نیند نہیں آتی کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، جس کے ساتھ آپ برا کریں گے وہ برا آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ چور جب کسی کا گھر لوٹتا ہے تو اس کا خود ہی اپنا گھر آباد کبھی بھی نہیں ہوتا، ایک دن وہ مسمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ وہ کاروبار ہے نہ دکان ہے۔ اس میں ایک اور بات اس نے کہی کہ میرا نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی دکان ہے جس کی وجہ سے میرے پاس پیسے آتے ہیں، اور اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ختم نبوت کے نام پر اتنے سارے پیسے اکٹھے کیے ہیں، اور جب ان پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے مریدین، اپنے گنڈے چھیلے وغیرہ بھیج دیتا ہے اور اس بندے کو مارنے کے لیے، جس طرح اقرار واسم بھائی پر انہوں نے حملہ کیا لائیو کیمرے میں۔ جب وہ پھنس جاتا ہے تو بس ان کے ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بھی دیکھے کہ اقرار واسم بھائی کے کیمرے توڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو بھائی جب آپ ایک چیز کی آپ کی پکی نہیں ہو رہی تو آپ کیوں اسے وہ کر رہے ہیں؟ ہاں، اس میں دوسری بات یہ کی کہ جب اقرار بھائی نے انہیں ایکسپوز کر دیا تو یہ کہنے لگا کہ میں اتنے سال سے لوگوں سے پیسے لوٹ رہا ہوں، لوگوں کو یقین ہو رہے، مجھ سے علاج کروا رہے، تو آپ ابھی کیوں آ کے ٹپ گئے؟ مطلب شروع ہونے کے ساتھ بھی آپ نے کیوں ختم نہیں کیا؟ یہ ویسی بات کر رہے جس طرح کسی کریمنل، کسی بدماش کو لوگ پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، آپ نے اس وقت کیوں نہیں مجھے پکڑا، آپ نے اس وقت کیوں گرفتار نہیں کیا، ابھی کیا فائدہ؟ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ کہا کہ یار بس کرو، مطلب بہت ضمیر بھی ایک بندے کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ضمیر بھی کوئی وہ اجازت نہ دے کہ یار بس چھوڑ دو یہ کام، لیکن اس ناحق خطیب کے ضمیر بالکل مردہ ہو چکا تھا، تب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اقرار واسطہ صاحب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ذلیل کر کے دکھا دیا۔ اب ادھر غلطی پاکستانی عوام میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کھانا پینا ہو گئے، مطلب انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں انہیں معیشت کہتے ہیں، چاہے گاڑی ہو گئی، اس کی تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے مطلب اس تنگی محسوس ہوگی، اس میں وہ عجیب پریشان ہوگا۔ پھر
پھر اسی طرح جاہلوں نااہلوں اور 2 نمبر پیروں کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے پیش کر کے جاؤ اب ذلیل ہونے کے لیے چلے جاؤ. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجیے گا کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ 2 نمبر جو پیر حضرات ہیں ان سے کیسے بچا جائے. شکریہ.